السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا ورتلناہ ترتیلا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عظیم نعمت عطا فرمائی، قرآن مجید۔ اب یہ نعمت اللہ رب العزت کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کو اتارا گیا اور جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور ہم تک پہنچا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت ایسے ہی کریں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے قرآن مجید کے اندر بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے اس کی تلاوت کی ہے، ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی اس کا حکم دیا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم بھی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ اب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، صاف صاف کر کر پڑھیں گے تو ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں گے۔ اگر ہم اس کو جلدی جلدی میں پڑھیں، تیز تیز پڑھیں، تو پھر وہ قرآن پاک کی درست ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اب کتنے لوگ ہیں اور کتنے علوم ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بہترین اس شخص کو کہا کہ جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے۔ جو قرآن پاک کو سیکھ کر نہیں پڑھتے، جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، وہ ظلم کرتے ہیں۔ ظلم سب سے بڑا ظلم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح طریقے سے نہ کی جائے، قرآن پاک کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ ایک تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا، کہ ہمیں قرآن پاک کیا میسج دے رہا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے، ہمارے پر ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھا کریں۔ تو سمجھ کر اس پر عمل کر کر زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت میں کامیابی عزت عطا فرمائے۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا اور یہ بتایا کہ جیسے قرآن پاک کو اتارا تمہیں چاہیے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت بھی ایسے کرو۔ یہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم نے جس طرح قرآن کو اتارا ہے تم قرآن پاک کی تلاوت بھی ایسے کیا کرو۔ اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کو صاف صاف پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو سکھایا ہے، ازواج مطہرات کو سکھایا ہے، اور تمام صحابہ نے پوری دنیا کے اندر جا کر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ہی سکھایا ہے۔ اور صحابہ کرام کے جو تلامیذ تھے، شاگرد، انہوں نے بھی آگے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ہی کنورٹ کیا۔ اس طرح امام عاصم، امام حفص اور تمام قراء کے نزدیک قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، اور ہم تک جو قرآن پاک پہنچا ہے وہ تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ اب تجوید کیا ہے کہ ہر حرف کو خوبصورت بنا کر پڑھنا، عمدہ بنا کر پڑھنا، حسین بنا کر پڑھنا، صاف صاف کر کر پڑھنا، اور قرآن پاک کو اس کے ہر حرف کو اس کے مخرج اور
تمام صفات کے ساتھ بغیر تکلف سے اس کو پڑھنا، اور ایسے ہی پڑھنا صحیح ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پاک کو اس کے حرفوں کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر غلطیاں ہوں گی، اور کچھ غلطیاں حرام ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں مکروہ ہوتی ہیں۔ حرف کو تبدیل کرنا یہ گناہ ہے، حرام غلطی ہے۔ حرکات کو کھینچنا، زبر زیر پیش کو کھینچنا، یہ حرام غلطی ہے۔ حروف مدہ کو نہ ادا کرنا حرام غلطی ہے۔ ساکن ہے اس کو حرکت دے دینا، حرکت کو ساکن بنا دینا، یہ حرام غلطی ہے۔ اسی طرح کئیوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ کچھ غلطیاں ایسی کر دیتے ہیں کہ اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، نماز ختم ہو جاتی ہے اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسی غلطی کرنے سے۔ پھر انشاءاللہ جب ہم پڑھائیں گے پھر ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ تو کچھ غلطیاں مکروہ ہوتی ہیں، مثلا قلقلہ نہیں کیا، اور جہاں پر قلقلہ نہیں تھا وہاں پر کر دیا، موٹے حروف کو بری کر دیا، بری کو پر کر دیا، یہ ایسی غلطی مکروہ ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ جی گناہ کرنا تھا، اخفا نہیں کیا، گناہ کرنا تھا، گناہ نہیں کیا، اخفا کرنا تھا، اظہار کر دیا، اظہار کرنا تھا، اخفا کر دیا، اور جہاں چاہے وہیں پہ وقف کر دیا، یہ ساری مکروہ غلطیاں ناپسند، اور ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ بچنے کے لیے قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن نزد له حسنا، کہ قرآن پاک کو حسین بنا کر پڑھا کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ اچھی آواز حسن کو زیادہ کر دیتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو حسین بنا کر پڑھا کریں۔ تو یہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور جو حدیث پڑھی، اس کا مفہوم میں اردو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے، اور اچھی آواز سے پڑھنا، خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم بھی پورا کریں اور حضور کی سنت کو بھی اتباع کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صاف صاف کر پڑھا کریں، اور اونچی آواز سے پڑھنا اور آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ اونچی آواز سے پڑھیں گے اور آہستہ رفتار سے پڑھیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہم ٹھہر کر آہستہ رفتار سے پڑھیں گے، ہمیں اپنی غلطی کی پہچان ہوگی، ہم نے غلطی کیا کی ہے۔ اونچی آواز سے پڑھنے سے تلفظ کی درست ادائیگی ہوگی۔ اس لیے میرے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ بھئی قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور اس کو صحیح طریقے سے سکھائیں اور اس کو ایسے پڑھائیں، اور جتنے بھی حفاظ قرآن ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وہ بھی قرآن پاک کو جب حفظ کرائیں تو تجوید کے ساتھ ہی کروائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کو اس طرح ایک دو تین آیتیں روزانہ کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم بھیجتے رہیں گے، اور قاعدے کا سبق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کی چند آیت مبارکہ بھی پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے درست ادائیگی، پھر ممکنہ غلطیاں ساتھ ساتھ ہماری اصلاح ہوتی رہے کہ کیا کیا غلطی ہو سکتی ہے، اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور جو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو آپ سنیں اور سن کر اس کو سیکھیں، اور پھر اس کو آگے پہنچائیں بھی، آگے بھی کنورٹ کریں اس کو، تاکہ ہر ایک کو اس سے فائدہ ہو۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو رابطہ کرنا چاہے وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے، کوئی سوالات پوچھنا چاہے سوالات بھی کر سکتا ہے، جو سیکھنا چاہے پڑھنا چاہے وہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان حافظ جبران کو اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔